بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خائی ڈرامے کی 19 ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ تراب بابا نے جو ہے وہ بریرہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ زمدہ پر نظر رکھے اور ان کو یہ پتہ کر کے بتائے کہ آخر وہ یہ ان سب کے پیچھے جو ہے زمدہ کا ہاتھ ہی ہے، کیونکہ ان کو شک جو ہے وہ زمدہ پر ہی ہے۔ تو بریرہ جو ہے وہ ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر وہ یہ کام کر دے گی تو اس کو جو ہے وہ چنار کی بیوی کی حیثیت بھی ملے گی اور اس گھر کی مالکن کی حیثیت بھی۔ تو دوسرے طرف جو ہے وہ زمدہ بریرہ کے پاس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو اس نے اس کو بتایا نہیں ہے۔ تو وہ اس کو سب کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح سے وہ جب اس گھر کے اندر آئی تو وہاں پر اس کو وہ حیثیت نہیں ملی جو کہ چنار کی بیوی کی حیثیت اس کو ملنی چاہیے تھی، وہ اسے نہیں ملی، کیونکہ چنار جو ہے اس کی یہ پسند کی شادی نہیں تھی، اس لیے اس نے جو ہے وہ دوسری شادی اپنی پسند سے گلوریں سے کی۔ اور گلوریں جیسے ہی اس گھر میں آئی تو اس نے بریرہ کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ہی کم حیثیت اس کو بنا دیا، اس کو ملازمہ کی حیثیت پر لے آئی۔ اور جب اس کا بچہ ہونے والا تھا تو کس طرح سے اس نے اس کے بچے کو جو ہے وہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس نے بہت چال چل کر جو ہے وہ بریرہ کے اوپر سارا الزام لگا دیا کہ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس کا بچہ پیدا ہو، اور اس وجہ سے اس کو جو ہے وہاں سب گھر والے اس کے دشمن بن گئے اور اس کو 5 سال جو ہے وہ قید میں رکھا، اور وہاں پر وہ بہت زیادہ مشکلات کاٹتی رہی۔ دوسری طرف بریرہ جو ہے وہ زمدہ کو یقین دلاتی ہے کہ اگر وہ بھی اس کو جو کچھ اس کے اندر چل رہا ہے بتائے گی تو وہ اس کو کبھی بھی جو ہے وہ اس کی رازدار ہمیشہ رہے گی اور وہ کسی سے بھی یہ بات ڈسکس نہیں کرے گی۔ لیکن دوسری طرف بریرہ اس کے کمرے میں جاتی ہے اور اس کے کمرے کی تلاشی لیتی ہے، جہاں پر اس کو اس کا چھپایا ہوا موبائل مل جاتا ہے جس سے کہ وہ اسے بادل خان سے رابطہ کرتی تھی۔ تو اب بریرہ جو ہے وہاں سے فون اٹھا کر غائب ہو جاتی ہے، اور زمدہ جو ہے وہ جلدی سے بھاگ کر جب اپنے کمرے میں بات کرنے کے لیے فون پہ آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی الماری میں موبائل موجود ہی نہیں ہوتا۔ وہ بہت پریشان ہوتی ہے، گھبراہٹ کے عالم میں وہ کمرے کو اندر سے کنڈی لگا چکی ہوتی ہے، اور اس کا دروازہ کھٹکتا ہے جب چنار خان آتا ہے، اور چنار خان بہت غصہ ہوتا ہے اسے، اور اسے کہتا ہے کہ وہ اب جو ہے وہ بہت محتاط ہو جائے اور اب باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، جبکہ زمدہ جو ہے وہ اس کو بہت یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے اور وہ اس پر خواہ شک کر رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی چنار خان وہاں سے جاتا ہے تو زمدہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اب اس کا موبائل فون وہاں پر موجود نہیں ہوتا، تو اس بات کی یہ نشاندہی ہوتی ہے کہ یقیناً کسی کے ہاتھ اس کا موبائل لگ چکا ہے اور اب اس کی حقیقت جو ہے وہ بہت جلد کھلنے والی ہے۔ پریشانی کے عالم میں وہ پورے گھر میں جا کر سب کا جائزہ لیتی ہے کہ شاید کہیں سے اسے پتہ لگ جائے کہ اس کا فون کس نے اٹھایا ہے یا لوگ اس کی حقیقت جانتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے وہ برلاس کے پاس جاتی ہے۔ برلاس اس کو اتنی گھبراہٹ کے عالم میں دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ کیا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے، جب زمدہ کہتی ہے کہ ہاں وہ یہ پوچھنا چاہ رہی، جہاں وہ کہتی ہے کہ وہ اپانا سے ملا ہے یا نہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اپانا سے ابھی نہیں ملا، اور دوسری طرف وہ اپنی ماں سے اجازت لے کر اپانا کے گھر اس سے ملنے چلا جاتا ہے، جہاں اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ محتاط رہے کیونکہ اس کا چچا بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ وہاں پر وہ برلاس جو ہے اس کے اپانا کے دروازے پہ جا کر دستک دیتا ہے، جہاں پر اپانا دروازہ کھولتی ہے۔ اب اگلی قسط کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے کہ برلاس جو ہے وہ اپانا سے باتیں کر رہا ہوگا اور اسے کہے گا کہ اب جو ہے وہ ان کا انتظار ختم ہو گیا اور اب ان کی شادی کا وقت آ گیا ہے، اور وہ جا کر جو ہے وہ اپنے باپ سے شادی کی بات کرے گا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ بادل خان فون پہ اپنے دوست سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اب مزید چھپنا نہیں ہے، اب میں سب کے سامنے آ جاؤں گا، جہاں پر اس کا دوست اس کو جو ہے وہ ہوشیار کرتا ہے کہ تم ابھی نہ آؤ، کیونکہ ہر طرف جو ہے وہ جاسوس پھیلے ہوئے ہیں چنار خان کے اور وہ تمہیں پکڑ لیں گے، جبکہ جہاں پر وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس فون کی اس دکان کے اندر بھی جو ہے وہ چنار خان کے کوئی جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ فوراً کو خبر دے دیں گے۔ اور اسی طرح سے زمدہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر چنار خان کو تیار کر رہی ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ شادی کی تیاری کرے، برلاس اور اپانا کی شادی کی تیاری، اور اس طرح سے ان کے گھر کے اندر سے جو پریشانیاں ہیں وہ تھوڑی سی ختم ہوں گی اور ان کے گھر میں خوشیاں آئیں گی۔ دوسری طرف تراب بابا جو ہے اس کے ساتھ چنار خان بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر اس کا بھائی بھی بیٹھا ہوتا ہے جس کے بیٹے کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کر دیا ہوا، اور آگے چل کر جو ہے وہ ڈرامہ مزید انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔